لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب ضرور پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں وطر کی نماز تنہا پڑھی جاتی ہے، رمضان میں ہی وطر کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یا اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ اور دنوں میں تو کبھی نہیں ایسا ہوتا رمضان کے علاوہ کہ وطر کی نماز جماعت سے ادا کی جائے، صرف رمضان میں ہی وطر کی نماز جماعت سے کیوں ادا کی جاتی ہے؟ جواب عرض کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں وطر کی جماعت ہی مسنون ہے، یاد رکھیے گا، رمضان میں وطر کی نماز جماعت سے ہی سنت ہے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کی جن راتوں میں تراویح پڑھائی تھی ان میں وطر بھی پڑھائی تھی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے دور میں 3 دن تراویح کی نماز جماعت سے حضور نے پڑھایا تھا، 3 دن، اور 3 دن کے بعد چوتھے دن جو ہے نا آقا کریم علیہ السلام پھر تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھائے تھے۔ صحابہ نے عرض بھی کیا تھا، صحابہ جمع بھی ہو گئے تھے، صحابہ مسجد میں بڑی بھیڑ میں بھی تھے۔ آقا کریم علیہ السلام صبح تشریف لائے، سیدھے عشاء بعد واپس اپنے کمرے میں حجرے میں تشریف لے گئے تو صبح فجر میں تشریف لائے، صحابہ منتظر بیٹھے تھے۔ صحابہ کو آقا نے فرمایا کہ تمہارا مسجد میں جمع ہونا مجھے خبر تھی کہ تم لوگ آئے تھے، لیکن میں مسلسل تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے نہیں پڑھاؤں گا کہ میرے مسلسل پڑھانے کی وجہ سے تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے، مجھے اس کا اندیشہ ہے، اور فرض ہو گئی تو تم یا تمہارے آنے والے جو دور میں لوگ ہوں گے وہ پریشان ہوں گے، اس لیے وطر کی تراویح کی نماز جماعت سے آقا علیہ السلام نے 3 دن کے علاوہ پھر کبھی جماعت سے نہیں پڑھایا۔ تو وہ 3 دن جو حضور جماعت سے تراویح کی نماز پڑھائے تو اس میں وطر کی نماز بھی حضور نے جماعت کے ساتھ ہی پڑھایا۔ جی ہاں، اب جب حضور علیہ السلام نے اس میں جماعت کے ساتھ ہی پڑھایا تو ساری بات ختم ہو گئی، ساری بات ختم ہو گئی، سارے اعتراضات ختم ہو گئے، سبب جاننے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ سبب جو دراصل یہ ہے کہ وطر کی نماز رمضان میں جماعت میں کیوں پڑھی جاتی ہے۔ تو سرکار نے جو تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی تھی تو اس میں وطر بھی جماعت سے پڑھایا تھا آقا کریم علیہ السلام نے، بس آقا کی اتباع میں، آقا کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے، آقا کی پیروی کرتے ہوئے امت پر بھی یہی حکم ہے کہ وہ رمضان میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اچھا، صرف آقا ہی نہیں، آقا کریم علیہ السلام کے دور کے بعد آقا کے دیکھا دیکھے صحابہ کرام، تابعین وغیرہ ہم سے بھی رمضان میں وطر کا با جماعت اہتمام کرنا ثابت ہے۔ حضور کے بعد صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق کے دور تک تو ویسے بے جماعت کے تراویح رہی، پھر جب عمر فاروق اعظم کا دور آیا تو تراویح کی نماز باضابطہ ایک حافظ قرآن کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کی جانے لگی۔ تو ان دوروں میں بھی صحابہ کے دور میں ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، پھر تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ہر دور میں رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کے بعد وطر کی نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جانے لگی ہیں۔ تو جب اچھے ادوار میں، اچھے دوروں میں تراویح کی نماز کے بعد وطر جماعت سے پڑھی جاتی تھی، بس آقا کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے پڑھی، ہم نے بھی آقا علیہ السلام اور صحابہ کی اتباع میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کرتے ہیں۔ لیکن غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ، اب یہ سوال ہے کہ سوال کا ایک حصہ بھی کہ رمضان کے علاوہ جماعت سے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو رمضان کے علاوہ جو معاملہ ہے نا، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں کبھی بھی آقا کریم علیہ السلام نے وطر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرائی، ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ جو ثابت ہی نہیں، اسلام تو سارا کچھ طریقہ مصطفیٰ پر نہ ہے، مصطفیٰ کریم نے جیسا کیا امت ویسے ہی کرے گی۔ رمضان میں وطر کے جماعت کا اہتمام ثابت، رمضان کے علاوہ میں وطر کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے رمضان میں با جماعت پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان میں جماعت کے بغیر انفرادی طور پر۔ جی ہاں، ایک تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے قول ہوا، اور رد المحتار کی ایک عبارت بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کا ترجمہ، کہ کمال نے اس پر جماعت کو ترجیح دی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو وطر پڑھائے، پھر جماعت چھوڑنے پر وہی حکمت بیان کی جو نماز تراویح میں تھی، یعنی تراویح میں بھی وہی حکمت بیان کی، یعنی تراویح بھی جماعت سے نہیں پڑھاؤں گا ہر دن کہ یہ واجب نہ ہو جائے۔ تو وطر کا حکم تراویح والا ہے، جس طرح ان میں جماعت سنت ہے اسی طرح وطروں میں بھی۔ جی ہاں، شرح المنیہ میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ جماعت وطروں میں افضل، مگر اس
سنیت تراویح کی جماعت کی طرح نہیں. جی ہاں، یعنی یاد رکھیے گا کہ بس 100 کی ایک ہی بات یہی ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع، حضور علیہ السلام کی پیروی، یہ تمام کی وجہ سے ہم وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے چونکہ انہوں نے ادا کیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.